اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسی قدر کرنی ہے ویسی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے تو قدر ہے، اگر احکامات پہ اگر نہیں چلیں گے تو ہم قدر نہیں کریں۔ یعنی احکامات کہاں ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہے، جو بذریعے وہی انبیاء رسولوں کو پہنچی وہ بات۔ اب ان لوگوں نے، انبیاء اور رسولوں نے ہم تک بات پہنچائی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر چلیں گے تو دنیا میں امن قائم ہوگا، بھائی چارگی پیدا ہوتی، کیونکہ ہر آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو بھی بتایا اس میں اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہوتا۔ آج امن قائم نہیں ہے بولے تو مسلمان عمل نہیں کر رہے، عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج بتاریخ 19 نومبر 2023 بروز اتوار ہے۔ آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ یہ عنوان ہے آج کا۔ سورہ یونس 10 نمبر سورہ ہے، 23 نمبر 33 نمبر آیت ہے، 23 نمبر آیت۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی اس وقت وہ سرکشی کرنے لگے زمین میں ناحق۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت آتی ہے، ہم کو مصیبت آئے وقت ہوتا ہے کیا؟ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہیں بھی دیکھ لو، چاہے ہندو ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، دنیا کا ہر شخص جب بھی وہ مصیبت آتی ہے، کچھ ایسا ہو جاتا جس سے ہم بہت پریشان ہو جاتے، ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے یا طوفان کا، زلزلے کا، جو بھی ہے، تو اس وقت کون یاد آتے؟ اللہ یاد آتا، دوسرے کوئی بھی یاد نہیں آتے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب ان کو جب نجات دیے، اس سے نجات مل گئی، وہ ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، وہ زلزلے سے بچ گئے، وہ جنگوں میں جو بچ گئے، وہ سب بچنے کے بعد کیا کر رہے ہیں لوگ؟ بغاوت کر رہے ہیں۔ بغاوت کا مطلب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے ذرائع کو یا دوسرے الہ کو، یعنی غوث ہے، خواجہ ہے، کرشن ہے، رام ہے، یسوع ہے، یہ سب ان کی طرف توجہ رہتی ہے، یعنی ان کے ذریعے سے۔ اب مرشد ہے تو مرشد کے ذریعے سے، حضرت کے ذریعے سے ہم بچے بھائی، یہ سب ذہن میں رہتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت۔ اے لوگو، اس کے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے لوگو اس کے سوا نہیں کہ تمہاری سرکشی، بغاوت کا وبال تمہاری جانوں پر ہے، دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے۔ دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے تم جو اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر دیے، تو وہ صرف تمہاری دنیا میں فائدہ پہنچا، آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے سب۔ تو آخرت میں کیا ہے؟ جنت، جہنم۔ اگر اللہ کے احکام کے خلاف اگر ہم زندگی گزاریں گے، ہم سوچیں گے کہ ہم اللہ کے احکام کے خلاف بھی کریں گے تو پھر ہم جو ہے جنت میں جائیں گے، بالکل نہیں ہوتا۔ نام مسلمانوں سے جنت میں نہیں جاتا ہے، ذہن میں سے نکال لو، بالکل نہیں جاتے۔ عمل کرے تو جنت میں جاتے، نہیں تو نہیں آتے۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو تم کرتے تھے۔ تم جو بھی کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے، اس کو ہر چیز معلوم ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو حساب دینا ہے، نہیں ہے،
हम शक में है। एक आयत है, उसको अल्लाह ताला बोल रहे हैं अला इन्नहु फी मिरियतम मिनल लिखाई रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्ली शैइन अलीम। खूब याद रखो, बेशक वो अपने रब की मुलाकात से शक में है। रोज़ महशर में अल्लाह ताला के सामने हिसाब देना बोल के शक में हम। अगर यकीन होता ना, हम हर हरकत जो है अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारते। हम बोल रहे हैं, ज़बान से बोल रहे हैं आखिरत है, हशर है, हिसाब किताब है, जन्नत है, जहन्नुम है, सब बोल रहे हैं। अमल में देखे तो नहीं है ना। अमल नहीं रहने की है। अमल में अगर नहीं है तो समझो यकीन नहीं है। वो खाली सब बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ बस। अगर यकीन है हमको हर मामले में, तिजारत में, घर में, यानी शादी ब्याह में, तकरीबात में, अपने आमाल में, अपने जिस्म, हर आज़ा, हमारे हाथ पैर, आँख नाक कान, इन सब को कंट्रोल कर लेता। कंट्रोल नहीं कर रहा क्यों? उसको यकीन नहीं है। बोल रहा हूँ भाई, मैं अपने तौर पे बोल रहा हूँ। मैं अल्लाह पे ईमान है, आखिरत पे ईमान है, रसूलों पे ईमान है, मलाइका पे ईमान है, किताबों पे ईमान है, सब ज़बानी से बोल रहा हूँ। मगर हकीकत में मेरे अमल के ज़रिए से मैं साबित नहीं कर रहा हूँ कि मैं वाकई ईमान है ही नहीं है मेरा। याद रखो, बेशक वो हर शय का इहाता किए हुए। यानी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, कायनात में अगर और जगह भी हैं, तो उन सबको घेरे हुए में रखा हुआ है। सबको देख रहा हूँ, सबकी हर हरकतों को जान रहा हूँ। नहीं जानने की बात ही नहीं है। सब सूरह मुजादिला सूरा नंबर 58 आयत नंबर 7। अलम तरा अन्नल्लाह यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह जानता है जो आसमान और ज़मीन में है। जो कुछ है ज़मीन और आसमान में, जो कुछ है अल्लाह पूरा जानता है, क्योंकि उसके हाथ में पूरा कंट्रोल। उन्हें जो है उसकी हुकूमत है, उसकी हुकूमत में उन्हें सब, ये जैसा वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, उसकी हुकूमत की वैसी नहीं होती। उसको मालूम, अगर कोई मालूम करे तो मालूम होता वज़ीर आज़म को, नहीं तो मालूम नहीं होता। मगर अल्लाह ताला को किसी के ज़रिए से मालूम करने की ज़रूरत नहीं रहती। वो सब कुछ देख रहा, सबकी हर हरकत को देख रहा। वो कोई शय नहीं है, कोई जिस्म नहीं है उसको। वो हम बोलेंगे समझेंगे कि उसको आँख है, हाथ है, पैर है, वो सब कुछ भी नहीं है। वो क्या है हम समझ नहीं सकते उसको। अब पूरी कायनात में फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, हर चीज़ को देख रहा है। मा यकूनु मन नजवा सलासतिन इल्ला हुआ राबिहुम वला खमसतिन इल्ला हुआ सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुआ माहुम ऐना माकानु। नहीं होती कोई सरगोशी 3 लोगों में, मगर वो अल्लाह उनमें से चौथा होता है। सरगोशी मतलब खामोशी से जो बात कर लेते रहते ना, धीरे धीरे जो बात कर लेते, तो वो बात कर रहे, तो अगर फ़र्ज़ करो वो 3 है तो चौथा अल्लाह है। तीनों बैठ के सरगोशी में हल्लू हल्लू बात कर ले रहे हैं, तो चौथा वहाँ अल्लाह है समझो। और ना 5 सरगोशी, मगर वो उनमें छठा होता है। अगर 5 मिल के कर रहे हैं सरगोशी करें, छठा जो है अल्लाह ताला है। मतलब है कि तुम कितने भी हो, और साथ में अल्लाह है मौजूद। तुम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, 2 है, 3 है, 4, 5, 1000, 10,000, कुछ भी है, जो भी हरकत कर रहे हो अल्लाह ताला सब देख रहा, सुन रहा, कर रहा। खा उससे कम हो या ज़्यादा, मगर जहाँ कहीं वो हो, वो अल्लाह उनके साथ होता है। कम भी हो दो, ज़्यादा भी हो, तब अल्लाह ताला दे। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामति इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम। जो कुछ उन्होंने जो भी अमल किया, फिर क़ियामत के दिन वो अल्लाह उन्हें बतला देगा। बेशक अल्लाह हर शय का जानने वाला है। वहाँ रोज़े महशर में सब बताया था मैं क्या करा।
سب لوگ کیا کریں. دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر، قیامت پر، روز محشر پر سب پہ ایمان لایا، بلکہ سب یقین ہے، مگر کیا کر رہا ہوں یہاں تو میرے کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر وہاں پورے انسانوں کے سامنے، جو آدم سے لے کے آخری انسانوں کے سامنے میرا حساب ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ بتلا دیں گا کہ کیا کرا تھا، کیا کر کے آئے دنیا میں. سورہ نساء 4 نمبر سورہ 108 نمبر آیت ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، نہیں چھپتے اللہ سے. اب دیکھتے بھائی، میں کچھ کام کر رہا ہوں، کچھ ایسا کام ہے جو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، گناہ کا کام ہے، لوگ بھی پسند نہیں کرتے، تو دیکھتا کہاں انہیں؟ کوئی دیکھ رہے ہیں کیا بول کے دیکھتا، مگر وہاں اللہ ہے، اس کو یقین ہے تو نہیں کرتا نا. یقین اگر ہے اللہ ہے بول کے یقین ہے تو انہیں بولتا ارے کوئی بھی نہیں دیکھے تو اللہ تو دیکھ رہا نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ لوگوں سے چھپتا ہے، اللہ سے نہیں چھپتا. یقین ہے تو چھپتا نا انہیں، اللہ سے بھی چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اللہ سے چھپنے کی. تم کسی مقام پہ بھی رہے تو اللہ دیکھنے والا ہے، تو اس واسطے انہیں حرکت جو بھی کرتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے. انہیں سوچتا انہیں اللہ دیکھ رہا، بھائی کوئی نہیں دیکھے تو نہیں، اللہ دیکھ رہا. خاص طور پہ ہم اپنے آپ کو غور کر لینا کہ ہم گھر سے نکلے، باہر نکلے، گھر میں باہر ہر طرف جہاں بھی جاتے ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ذہن رہنا اللہ دیکھ رہا بول کے. اگر یہ یقین ہو گیا اللہ دیکھ رہا بول کے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو اللہ کے احکام کے خلاف کام کرے. کوئی گناہ کا کام ہو ہی نہیں سکتا اگر یقین ہے تو. اب فون دیکھ رہا ہوں تو کچھ ایسا سین آ جاتا میں دوسروں کو نہیں بتا سکتا ہوں. دیکھو غور کرو، جو فون دیکھنے والے جو بھی آج کل سو بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے اگر کوئی آگے تو اس کو ہٹا دیتا ہوں میں. تو وہ سین کو اگر میں دیکھا تو وہ یقین نہیں کہ پر اللہ دیکھ رہا، اللہ بھی دیکھ رہا نا میرے سے. سمجھ رہے ہیں تم لوگ؟ اللہ دیکھ رہا، میں وہ سین میرے آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، مجھے جو بھی دیکھ رہا ہوں غلط چیز، تو اللہ دیکھ رہا نا، میری آنکھ کیا کر رہی دیکھ رہا نا. تو اس وقت اپنے ذہن میں آنا کہ اللہ دیکھ رہا. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. اب ہر وہ کام جو عمل کرنا ہے، غلط کام جو ہم کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی سوچتے رہنا کہ اللہ دیکھ رہا. بھائی پہلے یہاں کنٹرول کرو، فون پہ کنٹرول کر لو، تمہارے ذہن میں آ جاتا کہ اللہ دیکھ رہا بولتے یار. وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، نہیں چھپتے اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ساتھ ہے، جبکہ وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں وہ بات جو اللہ کو پسند نہیں. رات کا مطلب اندھیری راتیں ہیں. اندھیری رات میں کچھ باتیں ایسے رہتے جو کر لیتے رہتے، یا کچھ کام ایسے کرتے رہتے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. تو وہ اندھیری رات میں بھی اگر کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا. یہ سمجھنا پا، وہ اندھیرے کی بات نہیں ہے، اجالے میں کر رہے ہیں آج کے لوگ. دن کے اجالے میں عجیب ماحول ہو گیا، اس پہ بھروسہ کرنے کا رہا ہی نہیں ہے اس زمانے میں. یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان، ہمارے سوچ رہے نہیں ہیں. ہر وقت جو ہے یہ ذہن میں اگر آ گیا تو سمجھو سب بچتے، نہیں تو نہیں بچتے، کوئی بھی نہیں بچتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. اور جو کرتے ہیں اللہ اسے احاطہ یعنی گھیرے ہوئے ہے، ہر جگہ گھیرے میں لیا ہوا ہے اپنے کو. میرے اطراف اللہ تعالیٰ گھیرا ڈال کے رکھا ہوا ہے، تمہارے کو، میرے کو، سب کو. ہم ہر وقت اس کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں. اب ایک چیز آتی، شیطان بھی آدم علیہ السلام کا شیطان ہے، اب انہیں بھی اب تک ہے زندہ، بتا رہے ہیں نا بھائی، اب تک زندہ ہے. تو اللہ بھی زندہ ہے، شیطان بھی زندہ ہے.
शैतान वो नहीं होता जो जिस्मानी तौर पे हम बता रहे हैं, जो हमारे को बताते, वैसा नहीं है। मेरे अपने जज्बात है, बस खत्म। मेरे अपने जज्बात है, वो अंदर मेरे साथ रहता। मेरे जज्बात में सरकशी जज्बात रहते और एक अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलने वाले जज्बात होती। दो जज्बात को ही देखते रहना पड़ता। मैं अगर करा तो मेरे जज्बात ही मेरे को भड़का रहे हैं। उन्हें बाहर से आके, बाहर से इंसान भड़काता, अंदर से जो है ये शैतानियत भड़काती है अपने। याद रखो कभी, क्योंकि यहाँ जिक्र करना उसको ज़रूरी है, उस वास्ते बोल रहा हूँ मैं। शैतान तुम्हारे साथ है बोले तो तुम्हारे साथ वो जज्बात है तुम्हारे, वो तुम्हारे भी नहीं होते, वो अलग है। वो कल यही जज्बात जो है मेरे ख़िलाफ़ बात करते। मैं तो खाली उसको मशवरा दिया था, खाली दिल से बोला था, उन्होंने कर लिया, अमल कर लिया। ऐसा सूरह मोमिन 40 नंबर सूरह 19 नंबर आयत, यालमु खाइनतल आयुनी वमा तुख्फी सुदूर, वो जानता है आँखों की खयानत और वो जो सीनों में छुपाते हैं। आँखों की खयानत, आँखों की चोरी। मैं अपने आँख से किस नज़र से किसको देख रहा हूँ, यानी एक मर्द एक औरत, एक मर्द किसी औरत को देख रहा तो किस नज़र से देख रहा, और एक औरत एक मर्द को देखती है तो किस नज़र से देख रही, ये आँखों की चोरी बोल रही। या कोई सामने वाला है, वो मेरा दुश्मन है और उससे हंसते हुए बात कर रहा हूँ मैं, मगर अंदर मेरा बुग़्ज़ है मेरा बुग़्ज़ उसके पीछे, पर उसको ऐसा बात कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, अंदर बुग़्ज़ है। तो अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों में जो है ना वो भी जानता, तुम्हारे दिलों में क्या है। एक औरत से बात कर रहा हूँ, उसको बहन बोल रहा हूँ, सब बोल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पर दिल के अंदर मेरे ख्यालात गलत हैं, अल्लाह जानता हो। गौर करो, एक एक आयत में गौर करो, अल्लाह खोल खोल के हर चीज़ को समझा। हम बचना, हर हाल में बचना, नहीं तो जहन्नुम के ईंधन जाते। जो जहन्नुम है ना, वो जहन्नुम पत्थर और इंसान को डाल के जलाने वाला है, उसमें हमारे को डाल के जलाते। ये मामूली बात नहीं होती, बचना। मैं मुसलमान हूँ बोल के समझ रहा हूँ, मगर अल्लाह ताला की नज़र में मैं मुसलमान हूँ, मुशरिक हूँ, काफिर हूँ, फासिक हूँ, फाजिर हूँ, मुफसिद हूँ, क्या है वो अल्लाह जानता। और मैं भी थोड़ा बहुत जान लेता हूँ। मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मैं अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ चले गया तो मुशरिक हो सकता, मुनाफिक हो सकते, काफिर हो सकते, फासिक हो सकते, फाजिर हो सकते, कुछ भी हो सकता। अरे किसी को झगड़ा करा रहा हूँ मैं, दोनों में झगड़ा करा दिया समझो, मुफसिद हो गया, फसाद बर्पा करने वाला मुफसिद, ये भी जहन्नुम में जाने वाला। हर मामले में देखना, हर तरीक़े से हम अपने आप पे ही देखते रहना, दूसरों की तरफ देखना नहीं। दूसरों के ताल्लुक़ से तुम्हारा काम, मेरा काम है क्या है, बात को पहुंचाना है, अल्लाह ताला की बात को पहुंचाना है। मेरा काम उनके हिसाब के ताल्लुक़ से मेरे को नहीं पूछा जाएगा। अब उन्हें करे भाई, करना तो ठीक है, अगर फ़र्ज़ करो वो जो है मेरे ख़िलाफ़ भी अगर कुछ बोले भी तो उसको नज़रअंदाज कर देना, मेरे ख़िलाफ़ अगर नुकसान पहुंचाए भी तो नज़रअंदाज कर देना, उसको नोटिस नहीं लेना, उसको ज़रूरत ही नहीं है। कुछ नहीं होता, जब तक अल्लाह ना चाहे कोई नुकसान मेरा पहुंचा ही नहीं सकता। अगर मेरे कोई फ़ायदा पहुंचाने वाला कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर अल्लाह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, क़ानून के तहत मेरे को नुकसान आता तो कोई मेरे को फ़ायदा पहुंचा नहीं सकता। समझो, ये यकीन कर लेना। अरे उन्होंने बोले, उन्होंने जाके मेरे ख़िलाफ़ बोले, कुछ नहीं होता। अगर हम अल्लाह के फजल से हम अच्छे हैं, हर एक आदमी गवाही देता कि ये अच्छा आदमी। अगर मैं बुरा हूँ तो बुरा ही बोलेगा, अरे हाँ भाई उन्होंने करने वाले छे, उन्होंने और सही करे, उन्होंने करे छूँगे, उन्होंने ऐसा नहीं करने वाला है। अल्लाह के अहकामात पे चलने वाला है, हर आदमी गवाही देता, दुश्मन गवाही देता, दोस्त है, दुश्मन भी गवाही देता कि ये आदमी अच्छा आदमी है, मैंने उन्हें नहीं कर सकता ऐसा। सूरह यूनुस 10 नंबर सूरह 61 नंबर आयत है,
वमा तकूनु फी शानिन वमा ततलू मिन्हु मिन कुरान वला तामलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इस तुफीज़ून फीही, और नहीं होते तुम किस हाल में, और नहीं पढ़ते इसमें से कुछ कुरान, और नहीं करते कोई अमल, मगर हम होते हैं तुम पर गवाह जब तुम मशगूल होते हो उसमें, और नहीं तुम्हारे रब के अज़ाब मशगूल होते हो इसमें। यहाँ ये बताया जा रहा अल्लाह ताला जो है ये देख रहा है। अब यहाँ मेरा जिक्र है, समझो जिक्र मेरा ही, यहाँ रसूल का जिक्र है। अब इस वक्त मैं अपने ऊपर लेना, और नहीं होते तुम किस हाल में, मैं किस हाल में हूँ अल्लाह ताला देख रहा, और नहीं पढ़ते इसमें से कुछ कुरान, मैं जो कुरान पढ़ूँ ना मेरा हाल क्या है, अंदरूनी हाल क्या है, मैं इस पे चलने के वास्ते पढ़ के सुना रहा हूँ ना तो खाली तफरीहन पढ़ के सुना रहा हूँ, या अमल करने के वास्ते पढ़ के सुना रहा हूँ। या अल्लाह ताला बोल रहे बात, तुम किस हाल में हो, तुम कुछ कुरान पढ़ रहे हो और नहीं करते कोई अमल, मगर हम होते हैं तुम पर गवाह। कुरान पढ़ा मैं, समझाया, समझाने के बाद मैं अमल करा नहीं करा, गवाह अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है। यहाँ बैठ के जो है दर्स तो दिया, अमल करा नहीं करा, अल्लाह पूछेंगे ना, तो अल्लाह बोल रहा, अल्लाह ताला फरमा रहे कि मैं गवाह हूँ, तो अमल करा नहीं करा मेरे को मालूम है, सब मालूम है। गौर करो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब है। अब इसको हम अपने ऊपर लेना, मैं कुरान का दर्स दे रहा हूँ या तुम दे रहे हैं, या किसी के सामने जो है कोई अच्छी बात बता रहे हैं, कुरान की आयत पेश करके बोल रहे हैं अरे ऐसा नहीं करना हो, मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, पहले हम देख लेना। हम देख लेके, नहीं बोलने की बात नहीं है, अमल करना ज़रूरी है। जब तुम मशगूल होते हो, वमा याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रतिन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबुम मुबीन। और इसमें, और नहीं तुम्हारे रब से गायब एक ज़र्रा बराबर भी ज़मीन में आसमान में, कोई चीज़ किसका भी अमल हो दो, एक मामूली बात भी है तो वो अल्लाह ताला के सामने ज़ाहिर हो जाता, ज़ाहिर है उसके सामने। मैं क्या अमल करा, मैं किसको क्या बोला, मैं किस आँख से कैसा देखा, मेरे जिस्म के हिस्से से किस को क्या क्या करा, मैं मेरे हाथ से, मेरे पैर से, मेरे हर चीज़ से, इस सब क्या कर रहे हैं, सब ज़र्रा ज़र्रा बराबर भी अल्लाह ताला के सामने मालूम है, सब मालूम है। और ना उससे छोटा और ना बड़ा, मगर रोशन किताब में है। रोशन किताब में हमारे आमाल, मैं जो भी कर रहा हूँ काम, वो रिकॉर्ड है। सब लफ्ज़ किताब बोल के यहाँ दी है अल्लाह ताला, ठीक है। उस वक्त के ज़माने के हिसाब से किताब, आज मैं कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड गलती नहीं करता। अल्लाह ताला बोल रहे हैं किरामन कातिबीन, यानी कातिबीन का मतलब दोनों की लिखने वाले, दोनों कातिबीन बोले तो दोनों लिखने वाले, किरामन इज़्ज़त व तकरीम वाले, उसमें गलती नहीं करने वाले। ये भी जो अपने सामने कैमरा है वो गलती नहीं करता हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ पता चल जाता। अब देखेंगे, यूट्यूब में देख रहे हैं, वो लोगों को नहीं मालूम है, कैमरा बता रहा, वो लोग क्या कर रहे हैं सब बता रहा, पूरा रिकॉर्ड बता दिया कौन क्या कर रहा है। अब लगाने वाला इसी जगह लगा दिया, शायद वो घर वालों को नहीं मालूम, शायद कैमरा वो सब पता चल गया कौन क्या कर रहे हैं। तो ये किरामन है, ये यानी गलती नहीं करता, कैमरा नहीं करता। वैसी हमारा रिकॉर्ड है ना, मेरी ज़िंदगी का पूरा रिकॉर्ड अल्लाह ताला मेरे सामने पेश कर देंगे। वो अल्लाह का कैमरा है, वो अल्लाह की किताब बोलो, वो सब पेश कर देंगे।
میں کیا کرا تھا, کہاں کرا تھا, اندھیرے میں کرا, اجالے میں کرا, آسمان کے اوپر کرا, زمین کے اندر جا کے کرا, سرنگوں میں کرا, کہاں کرا, وہ ریکارڈ ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ بتا دیا. سورہ قاف 50 نمبر سورہ 16 نمبر آیت ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے گزرتے ہیں اس کے جی میں, دل میں, اور ہم اس کے رگے گردن سے بھی بہت قریب ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم جو ہے انسان کو پیدا کرے, اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں وہ خود ہم جانتے ہیں, وہ سب جانتے ہیں, کیونکہ اس کے رگے گردن شہرک کے قریب مثال ہے اس کی, ہر جگہ ہے, تو اس کے اتنے قریب ہیں, مطلب دور ہے نہیں, کسی کے بھی دور نہیں ہے. اب اس کی مثال ایسی ہے, اب ایک چیز بنانے والا ایک انجینئر جو ہے فون بنانے کے بعد اگر اس میں کچھ خرابی ہوئی تو انجینئر پہچان لیتا کیا خرابی ہوئی, کیا ہے, انہیں پہچانتا, وہ بنانے والا پہچانتا, اس کو بولنے کی ضرورت نہ ہونے, ساتھ ہی دیکھ کے بولتا ہے, کھول کے دیکھ کے بولتا ہے اس میں فلاں یہ ہے بولتا ہوں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرا, انسان کے اندر کے ہر اعضاء سے اس کو واقف ہوں سب. میرے دل میں کیا وسوسے, میں جو اپنے خیالات, میں جو سوچ رہا ہوں, وہ سوچ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کیونکہ میں تمہارے رگے گردن کے قریب آنے, بالکل قریب ہوں تمہارے, میں دور ہوں ہی نہیں. غور کرو, ایک آیت پہ غور کرو, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ہر معاملے میں بچا لے, ہم کو یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا بول کے. سوچو, ہر آدمی سوچتے رہنا ہے باتوں کو. سورہ لقمان 31 نمبر سورہ 16 نمبر آیت ہے. یا بنیا انما ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات و فی الارض یاتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے, لقمان علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹے سے نصیحت کریں, یہ پوری تفصیل ہے اس میں, ایک بتا رہا ہوں اس میں. اے میرے بیٹے, بے شک اگر وہ برائی ہو رائی کے دانے کے وزن کے برابر, رائی کا دانہ کتنا تھا, چھوٹا تھا, اتنا بھی اگر تو کوئی گناہ کا کام کرا ہے, پھر وہ کسی سخت پتھر میں ہو یا آسمان و زمین میں ہو, اللہ اسے لے آئے گا. پتھر میں جو ہے سوراخ کر کے اس کے اندر جا کے بھی تو کریں گا, وہ آسمان کے اوپر جا کے کریں گا, زمین کے اندر جا کے بھی کریں گا, وہ سب تمہارے سامنے لا کے پیش کر دیں گے اللہ تعالیٰ روز محشر میں. تم ایسا کرے تھے, میں ایسا کرا تھا. سوچو کتنے کھول کے اللہ تعالیٰ بتا رہا. اتنا بتانے کے بعد بھی انسان نڈر ہو گیا, ڈر ہی نہیں ہے اس کو. انہیں سوچتا سب, یقین نہیں ہے اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں بول کے نہیں, اللہ حساب لیتا بول کے ڈر نہیں ہے اس میں. بے شک اللہ باریک بین باخبر ہے. باریک بین مطلب چھوٹے سے چھوٹے چیز کو بھی جانتا ہوں. آج انسان جو ہے ایک ایٹم, ذرہ, ایک زمانہ ایسا تھا وہ ذرے کو نہیں پھوڑ سکتے سمجھے تھے, اس کو بھی پھوڑ کے اس میں سے نکال کے بتایا. اس میں انسان کر رہا. ایک لائف سیل ہے, لائف سیل کے اندر لائف سیل کو دیکھنا ہے تو وہ ایسے دوربین سے دیکھنا ہے, الیکٹرانک دوربین سے دیکھے تو دکھتا ہوں. اس میں اس کو کھول کے اس میں پورے دیکھے, اس میں ڈی این اے کا 2 میٹر کا جو ہے تاگا ہے ڈی این اے کا, وہ بھی نکالے اس میں سے, اور کیا کیا کاریگری ہے سب دیکھے. ایک لائف سیل کے لیے جو کاریگری اس میں اللہ تعالیٰ رکھا, 900 ویلوم, 900 بڑی کتابیں, اتنی کاریگری ہے. ایک انسان کر سکتا تو اللہ تعالیٰ وہ سب بنائے سو نہیں چاہے نا سب. سوچو ایک سیل, وہ لائف سیل میں وہ 2 میٹر کا ڈی این اے کا تاگا ہے. ڈی این اے پورا ایسا رہتا انہیں,
اس کے اندر سیڑھیاں کے ویسا رہتا. پھر اس میں 4 قسم کے رہتے ہو. اب ہم روزانہ جو ہم کام کرتے، ہمارے خیالات جو بھی ہوتے رہتے، اس میں چینجز آتے رہتے، خود بخود آٹومیٹک چینجز آتے رہتے. سب وہ کام چل رہا پورے جسم میں. جو 10 ٹریلین جو سیلس ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں. لائف سیل میں جو ہے وہ رہتا. تو اتنا بڑا جو کام ہو رہا تو اللہ تعالیٰ بنایا نا وہ، کہ انسان کے بنانے کی بس کی بات نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو. سمجھ رہے ہیں کہ غافل ہے، ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر حرکت تمہارے دیکھ رہا، غفلت ہے ہی نہیں اس کا. نہیں، وہ نہیں دیکھتا ہوں گا بلکہ سوچے ہی نہ سمجھے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. ایسی جو آیتیں ہیں بے حساب آیتیں ہیں، اب اسے لکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ نہیں لکھا، ایک لکھا. سورہ بقرہ 140، سورہ بقرہ 110، سورہ المومن 40/20. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ وہی ہے سننے والا دیکھنے والا، سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر سورہ 40 نمبر آیت ہے. اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم جو چاہو عمل کرتے رہو، بے شک وہ اللہ جو تم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا. تمہاری مرضی جو چاہے کر لو، مرضی میں جیسا کر لو بھائی، اور اللہ سب دیکھ رہا. حساب کے دن سامنے لا کے پیش کر دیں گے اللہ تعالیٰ. سورہ یاسین 36 نمبر سورہ 65 نمبر آیت ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور آج ہم نے ان کے منہ پر مہر لگا دی. میرے منہ کو جو ہے بند کر دیا اللہ تعالیٰ. کب؟ روز محشر میں کچھ بھی بات نہیں کرنا، بند. اور ہم سے بولیں گے ان کے ہاتھ، اور ان گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو وہ کرتے تھے. تمہارے ہاتھ کیا کام کرے تھے، تمہارے پیر کیا کام کرے تھے، یہ میرے خلاف گواہی دیں گے وہاں. مگر میں اچھا کرا تو اچھی گواہی دیں گے، برا کرا تو برا. اس ہاتھ سے تو کیا کیا کرا تھا، یہ پیر سے تو کہاں گیا تھا، کیا کرا تھا، اچھے کام سے گیا برے کام سے گیا، سب پورا میں سب بتا دیں گے. سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر سورہ 20-23 نمبر آیت ہے. حتیٰ اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ روز محشر اس اللہ کے پاس آئیں گے تو ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلد گواہی دیں گے کہ اس پر جو وہ کرتے تھے. میرے آنکھ، میرے کان، میرے جلد، یہ جسم بھی گواہی دیں گے میں کیا کیا کرا، پورے میرے خلاف گواہی دیں گے. اچھا ہے تو اچھی کی گواہی دیں گے. مگر سوچ لو، اگر میں ان اعضاء کو میرے کنٹرول میں نہیں رکھ کے منمانی اپنے مرضی کے موافق زندگی گزارا تو یہی میرے خلاف میں گواہی دیں گے. دوسرا آگے بولنے کی ضرورت نہیں. اب یہ تو ساتھ میں ہے نا میرے ساتھ، میرے آنکھ، میرے کان، میری جلد، میرے ہاتھ پاؤں، میری زبان، یہ سب میرے خلاف گواہی دیں. اب تم رکواں جو ہے بچ ہی نہیں سکتے، بچنے کا سوال ہی نہیں ہے. سب ہر چیز گواہی دیتے. اب میں کر رہا ہوں بھائی، کر رہا ہوں تو میرے کو یقین ہونا نا کہ یہ بھی میری گواہی دینے والے ہیں. اگر یقین ہو گیا نہیں کرتا ہوں ایسا. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا وقالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. اور وہ اپنے جلدوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اس اللہ نے گواہی دی، یعنی گواہی دی مطلب بات کرنے کی جو صلاحیت دی ہے، جس نے ہر شے کو گواہی فرمائی، اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف لوٹاؤ جاؤ. یہ جب جو ہمارے خلاف یہ جو پورے جو ہے گواہی دیں گے تو میں بولوں گا ارے تو میرا تھا، تو میرے خلاف گواہی کو دیا تو
کیا وجہ ہے؟ تو وہ جب بولیں گے سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا بات کرنے کی صلاحیت دیا ہے، ہم کو بھی آج روز محشر میں بات کرنے کی صلاحیت دیا ہے، لہٰذا ہم بات کر رہے ہیں۔ اب تم سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے نا، جیسا پیدا ہوئے تھے ویسی آج اللہ کے سامنے اکیلے ہے تم۔ پہلی دفعہ جو پیدا ہوا تم کیسا اکیلا آیا تھا، جب اکیلا آیا تو پھر روز محشر میں اللہ کے سامنے میں اکیلا رہوں گا، میرے ساتھ میری طرفداری کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، نہ رسول رہیں گے، نہ مرشدہ رہیں گے، نہ کوئی بھی نہیں رہیں گے، نہ باپ رہیں گے، نہ دادا رہیں گے، کوئی بھی نہیں رہیں گے، سب میں اکیلا رہوں گا، اللہ کے سامنے میرے کو حساب دینا ہے۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سماکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔ اور جو تم چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں نہ تمہاری جلد، بلکہ تم نے گمان کر رکھ لیا تھا کہ اللہ اس سے بہت کچھ نہیں جانتا جو تو عمل کرتے تھے۔ میں یہ سمجھا میرے جو اعضاء ہے، میرے کان ناک جو بھی ہیں، یہ میرے خلاف گواہی نہیں دیں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو سمجھ لیے تھے نا، تو تم یہ بھی سمجھتے تھے اللہ دیکھ رہا نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ نہ ہوتا، بلکہ سمجھ لیتے۔ اب یہ سب جو ہے جو کچھ تم جانتے کرتے تھے عمل اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا، سب کر رہا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اسی طرح تمہارا گمان تھا، وہ جو تم نے گمان کیا تھا اپنے رب کے تعلق سے، ہلاک کیا تمہیں، سو تم ہو گئے خسارہ پانے والا۔ تم یہی سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، نہیں سن رہا، نہیں کر رہا، بلکہ تمہارے ذہن میں جو تھا وہ ویسا رہ کے تم سب کر لیے، تم لوگوں سے چھپے، اللہ سے نہیں چھپے، کر کے جو کر لیے نا، وہ جو تمہارا گمان تھا وہ تم ایسا سمجھے تھے، آج تمہارے ظاہر ہو گیا۔ آج ظاہر ہونے سے کیا ہوا؟ پورے انسانوں کے سامنے ظاہر ہو گیا میں کیا ہوں۔ پھر میرا حال کیا ہوگا؟ جہنم، اللہ نہ کرے جہنم میں ڈال جائے۔ یقین کر لو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، سب کچھ کر رہا۔ اگر ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے، ہماری منمانی زندگی گزاریں گے، تو سمجھو ہم خسارہ پانے والے ہیں۔ خسارہ کیا ہے؟ جہنم میں ڈال دیتے، وہ آگ، اوپر آگ نیچے آگ، دیواریں آگ، چھت بھی اور فرش بھی، دو بھی آگ رہتے، دیواریں بھی آگ، لباس بھی آگ۔ جو پینے کو دیا جاتا کیا دیتے؟ گرم پانی، یا جو جہنم میں جو جلنے والے جو انسان ہوتے ان کا جو پسیش نکلتا وہ دیتے۔ وہ پیاس اتنی رہتی، انہیں دیکھتا ہے، انہیں کیا دیے نہیں دیتا، دیتے لے لیتے، پی لیتا۔ وہ گرم پانی ایسا گرم پانی رہتا، وہ پورے انتڑیاں کٹ کے باہر نکل جاتا، پھر اللہ تعالیٰ پھر کنتریاں بناتا۔ وہاں کے جو آگ سے جو ہے جلد جل جاتی، جلنے کے بعد پھر جلد تیار ہو جاتی، پھر جلتے تھے۔ اب کھانے کے لیے دیتے تو ایسے پھل دیتے جس کے اندر پورے کانٹے رہتے، زقوم کے پھل بولتے۔ اب یہ زقوم بولے تو چپل سینٹ بولتے اس کو، چپل سینٹ کا پھل، اس کے اندر کانٹے رہتے اس میں۔ اب ہم کھانا ہے تو کیا کرتے، وہ اندر کے جو بیج اس کے رہتے وہ نکال کے کھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا اپن، تو وہ ویسے نہیں، ویسے زبردست کانٹے رہتے اس میں، وہ دیتے، وہ کھانا پڑتا۔ اوپر کانٹے رہتے، اندر کانٹے رہتے، سب کھا لو۔ بھوک کتنی شدت ہے وہ دیکھتا ہے نا، اس سے بچو۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سب جو ہے جہنم سے بچنا، اس سے ہٹ کے میرا کوئی مقصد نہیں، میرا کوئی مفاد نہیں ہے، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم نہیں مانیں گے، تم لوگ نہیں ماننے کے باوجود بھی تم اپنی مرضی کے موافق زندگی گزاریں گے، میرا تو کچھ نقصان نہ ہوگا، میں تو اللہ کی بات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو عمل کرنا یا نہیں کرنا تمہاری مرضی ہے۔
اب یہ کھول کھول کے تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں میں، اس کے باوجود بھی تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. دنیا کی زندگی، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کی فکر تمہارے کو ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے راضی نہیں ہوتا. وہاں ہر چیز بتا دے گا تم کیا کر کے آئے تھے. مہلت کیا مہلت؟ کسی کو بھی کوئی مہلت نہیں ہے. ایک سانس جو ہوتی ہے جو باہر چلے گئی اس کو حکم ہوا کہ اندر نہ جاؤ، موت ہو. ہے ایک ایک سیکنڈ تمہارے لیے اہم ہے. سمجھو کون سا وقت کیا ہے. ہم کو ذرا ٹائم ملنا، ٹائم کر دیے تو جو ہے ہم سوچیں گے وہ ٹائم میں اگر کچھ ہو گیا تو اللہ نہ کر، وہ ٹائم کو بھی پوچھیں گے نا بھائی. ارے تم لوگ جو سن رہے ہیں نا بھائی، درس سن رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تمہارے سمجھ بھی نہیں آئے گا ابھی تک. وہ سمجھنے کی بات کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ہی ہے، دوسرے ناراض ہو جاتے. بس اپنے لوگ ناراض ہو جاتے. اللہ جو ہے راضی نہیں ہو تو بھی کوئی بات نہیں، اور اپنے لوگ ناراض ہو جاتے. ہم کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں. اپنے کون ہے بھائی؟ سب سے بڑے ماں باپ ہی ہے نا. اللہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے ماں باپ کا ہی مقام ہے. ماں باپ کے مقام کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر وہ لوگ اللہ کے احکام کے خلاف تم کو کوئی کام بولے تم نے کرنا، تم کرنا نہیں. اور کرو، دیر مت کرو. دیر کریں گے تمہارے لیے نقصان ہے. ایک جگہ یہودیوں نصاریوں کا ذکر کر کے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی یہودی اور کرسچنوں کا ذکر کر کے بول رہے ہیں ان کو اپنے اولیاء مت بناؤ. اولیاء کے معنی ہوتے دوست، رفیق، سرپرست، یعنی ہماری مدد کرنے والا، یا سب کچھ بھی سمجھو، یہ سب ان کو دوست مت بناؤ. یعنی دوست کا مطلب کیا ہوتا؟ اس کے ہر اس میں اپن شریک رہتے. اس کے دوست اگر بنا لیے اپن، گہرا دوست ہے اپنا، تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کے ہر معاملے میں شریک ہوتے. اب انہیں کچھ ایسا عمل کر رہا انہیں جو اللہ کے خلاف ہے تو جانا پڑتا. دوست ہے نا بھائی انہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو عمل جو کر انہیں جو دوست بنا لیے نا، اگر تم ان سے دوست بنا لیے یا ان کے ساتھ عمل میں شریک ہو گئے، تم بھی ان میں سے. یہاں یہود و نصارہ کا ذکر کرے کیوں کریے؟ تم بھی نہیں کرنا. تمہارے اگر خاندان والے ہیں یا کوئی بھی ہے، اگر وہ لوگ بھی اللہ کے احکام کے خلاف اگر کوئی حرکت کر رہے ہیں، کیا کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی تقریب کر رہے ہیں، تو اس میں تم شریک ہوں گے تو تم بھی انہی میں سے. انہوں خلاف کرے تم بھی خلاف کرو، کیونکہ تائید کرے تم. نہیں میں تو میرا عقیدہ نہیں ہے بھائی، مگر وہ لوگ نہیں گئے تو کیا سمجھتے وہ لوگ؟ رشتہ داری رکھنا نا. تو اللہ تعالیٰ اسی واسطے وہ آیت کو پیش کرے ہم کہ تم جو ہے وہ سوچو مت وہ کون ہے. نہیں، تمہارے ماں باپ سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہوتے نا. ماں باپ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم ان کی بات نہیں ماننا، ماں باپ کی بات نہیں ماننا. تو ماں باپ کی بات نہیں ماننا بولے تو پھر ختم ہوئے. دوسرے کس کی بات؟ کوئی بھی نہیں. ہمارے کاروبار ہے، ہمارے دوستانہ تعلقات ہے، کچھ بھی ہے، سب اللہ کے بات. اللہ ہے تو سب کچھ ہے. اگر ہم اللہ کے احکام کے مطابق اگر وہ لوگ کر رہے ہیں بالکل شریک ہو سکتے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ اللہ کے احکام کے خلاف تو اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں معلوم تھا کرے، معلوم ہو گیا سمجھو. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اللہ کے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے ہمارے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.